ترجمہ دیکھیں، وَقُلْ اور فرما دیجئے لِلْمُؤْمِنَاتِ مومن عورتوں کو یغضضن پست رکھیں من ابصارہن اپنی نگاہوں کو، ویحفظن اور حفاظت کریں فروجہن اپنے ستر کی، ولا یبدین اور نہ ظاہر کریں زینتہن اپنی زینت کو، الا مگر ما ظہر منہا جو ظاہر ہو اس سے، ولیضربن اور چاہیے کہ لٹکائیں بخمرہن اپنی چادروں کو، علی جیوبہن اپنے گریبانوں پر، ولا یبدین اور نہ ظاہر کریں زینتہن اپنی زینت کو، الا لبعولتہن مگر اپنے شوہروں کے سامنے، او آبائہن یا اپنے باپوں کے سامنے، او آبائی بعولتہن یا اپنے شوہر کے باپ کے سامنے یعنی سسر کے سامنے، او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بعولتہن یا اپنے خاوند کے بیٹوں کے سامنے یعنی ستیلے بیٹوں کے سامنے، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن یا اپنی بھانجوں کے سامنے، او نسائہن یا عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن یا وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، او التابعین یا خدمت گزار غیر اولی الاربۃ من الرجال جو خواہش نہیں رکھتے مردوں میں سے، او الطفل الذین یا بچے وہ لم یظہروا جو مطلع نہیں ہوئے، علی عورات النساء عورتوں کے ستر پر، ولا یضربن بارجلہن اور نہ ماریں اپنے پاؤں کو، لیعلم تاکہ جان لی جائے، ما یخفین جو چیز مخفی ہے، من زینتہن ان کی زینت سے، وتوبوا توبہ کرو رجوع کرو، الی اللہ اللہ کی طرف جمیعاً سارے کے سارے، ایھا المؤمنون اے مومنو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورت کے شروع میں زنا کے احکامات تھے، اس رکوع سے زنا کے جو اسباب ہیں جن کے ذریعے سے زنا پھیلتا ہے ان کا بیان تھا، کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت جاؤ گے، کسی پر نظر پڑ جائے گی، کسی عورت پر نظر پڑ جائے گی تو دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، کسی پر پڑتا ہے تو اس کا عکس کھینچ لیتا ہے، اس کا عکس کھینچ لیتا ہے، پھر اس کے دل میں اس کے بارے میں برے خیالات ڈالتا ہے۔ تو یہ اسباب ہیں، تاکہ بغیر اجازت کے سلام کے کسی کے گھر نہ جاؤ تاکہ وہ اپنے پردے میں ہو جائیں۔ یہاں سے پھر اللہ پاک نے فرمایا مومن مردوں کو خطاب کیا، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ نے دونوں طرف کہا ہے، ایک کو نہیں کہا، دونوں کو کہا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ عورتوں کو کہہ رہے تاکہ کوئی ایک دوسرے پر الزام نہ لگا سکے کہ تیری وجہ سے مجھے گناہ ہوا ہے، تیری وجہ سے عورت نہ کہہ سکے مرد کو، نہ مرد عورت کو۔ اللہ نے دونوں کو کہا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اے عورتوں تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ تو عورتوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، جس طرح مرد کے لیے کسی غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح عورت کے لیے مرد کو دیکھنا بھی بری نظروں سے دیکھنا یہ حرام ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دو ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما یہ گھر میں بیٹھی ہیں، دروازہ کھٹکھٹا، پوچھا کون؟ فرمایا عبداللہ ابن مکتوم، یہ نابینا صحابی تھے، اندر آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ام سلمہ، اے میمونہ جلدی سے تم پردے میں ہو جاؤ، پردے میں ہو جاؤ، صحابی ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ کہ عبداللہ ابن مکتوم تو نابینا نہیں ہے، ان کے بارے میں تو سنا ہے کہ وہ تو نابینا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھ رہے ہو، اس لیے پردے میں چلے جاؤ، تمہارے لیے دیکھنا اس کو بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا
کہ عورت کے لیے بھی مرد کو دیکھنا یہ جائز نہیں ہے، خصوصاً بری نظروں سے۔ ویسے تو عورت جا رہی ہے راستے میں، نظر پڑ جاتی ہے تو ان کو بھی ویسے ہی کہ نظریں نیچی جھکا کے چلیں گی تو کسی مرد پر نظر نہیں پڑے گی۔ تو فرمایا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے چلو اے عورتوں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ کنواری ہے یا مرد ہے، کنواری ہے تو یہ اس کے اپنے شوہر کے لیے مستقبل میں امانت ہے۔ اگر یہ ہے کسی کے سامنے اپنی عزت کھولتی ہے تو یہ خیانت کر رہی ہے، گناہ علیحدہ، اور خاوند کے ساتھ اس نے خیانت کی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت پر جنت حرام ہے۔ یہ 3 مرتبہ فرمایا کہ اس عورت پر جنت حرام ہے جو کسی غیر کے نطفے کو اپنے خاوند کے نطفے کے ساتھ ملائے، یعنی شادی شدہ ہے وہ کسی غیر سے زنا کرواتی ہے تو فرمایا اس عورت پر جنت حرام ہے۔ ایسے ہی کنواری کے بارے میں حکم ہے، اس کے لیے بھی اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا فرض ہے کہ اپنے شرمگاہوں کی، اپنے ستر کی حفاظت کرے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اللہ فرما رہے ہیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو ظاہر ہو اس سے۔ جب ہم زینت کو ظاہر نہیں کریں گی خواتین تو پھر مرد بھی نہیں دیکھیں گے، جب پھر جو ہے یہ دل میں للچائی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے عورت کو حکم ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر ہی نہ کرے مگر وہ جو ظاہر ہو۔ زیب و زینت کے اختیار کرنا، خوشبوئیں لگا کر باہر نکلنا ہے، اسی طرح بجنے والے گھونگھٹ استعمال کرنا، یا خوشبو لگا کر یا کریمیں وغیرہ لگا کر باہر فیشن کے ساتھ نکلتی ہے کہ جس سے مرد جو ہے میری طرف دیکھیں، تو ایسے اللہ فرما رہے ہیں تمہیں زینت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ زینت بناؤ سنگھار کرنا ہے تو یہ گھر کے اندر کرو، بس گھر کے اندر اجازت ہے، گھر سے باہر اس کی اجازت نہیں ہے۔ الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو ظاہر ہو۔ اب جو اوپر جس نے برقع پہنا ہوا ہے، یا اسی طرح جنہوں نے بڑی چادر لی ہوتی ہے، اکثروں نے برقع تو نہیں پہنا ہوتا لیکن بڑی چادر لی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو چھپایا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اگر کوئی اس کا دوپٹہ یا برقع دیکھتا ہے اس میں اللہ فرما رہے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یا بعض حضرات مفسرین کرام نے فرمایا جیسے دکاندار سے سودا لینے جاتی ہیں تو ہاتھ سے پیسے دیتی ہیں، سودا لیتی ہیں، تو ہاتھ جب دکھائیں گے تو ہاتھ کی ہتھیلی نظر آ جاتی ہے، اس میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہ ہتھیلیاں بھی بعض مفسرین کرام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ یہ فرماتے ہیں یہ سطر میں داخل نہیں ہے، اس کی اجازت ہے کہ سودا لیتی ہیں دیتی ہیں، تو اگر دکاندار ہاتھ دیکھ لیتا ہے تو اس عورت کو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا، اور جو دکاندار دے رہا ہے وہ بھی صرف اپنا مجبوری کی وجہ سے سودا دے، اس کے ہاتھ کو دیکھے نہیں، بس سودا پکڑا دے اس کو۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اللہ فرما رہے ہیں اپنے چادروں کو لٹکائیں اپنے گریبانوں پر۔ یہ اصل میں زمانہ جہلیت کا رد کر رہے ہیں یہاں پر، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ پہلے زمانہ میں، زمانہ جہلیت کے اندر جو چادر پہنتے تھے سر پہ چادر لے کر دونوں کے جو کونے ہوتے تھے، کپڑے ہوتے تھے، ان کو ایسے پیچھے لٹکا دیتے تھے، یہ والا یہاں سے اور یہ والا یہاں سے، آگے گریبان اور سینہ جو ہے یہ کھلا ہوتا تھا۔ یہ زمانہ جہلیت میں یہ دوپٹہ پہننے کا طریقہ تھا کہ سر پہ لے کر ایسے دونوں کے کونے جو ہے پیچھے چھوڑ دیتے تھے پشت پر، یہ زمانہ جہلیت کا طریقہ تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مسلمان کی عورتوں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تم یہ زمانہ جہلیت کی عادت کو چھوڑ کر تم مسلمانوں والا طریقہ اپناؤ کہ اپنے دوپٹے کو پہنو کہ آگے گریبانوں کو چھپاؤ، تمہارا گلا سینہ یہ نظر نہ آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات میں کچھ عورتوں کو دیکھا وہ اپنے پستانوں کے بل جہنم میں چل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں جو اپنے پستانوں کے بل چل رہی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے سینہ نکال کر چلا کرتی تھیں، یہ ان کی سزا ہے کہ اللہ پاک ان کو الٹا لٹکا کر الٹا چلائیں گے،
جہنم میں ان کو عذاب ملے گا۔ تو اس لیے حکم ہے گھر میں بھی رہتی ہیں یا باہر جاتی ہیں تو اپنا یہ گریبان چھپا ہوا نہ چاہیے، سینہ اپنا چھپا ہوا نہ چاہیے، یہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، باپ کے سامنے، بیٹوں کے سامنے بھی ظاہر نہیں، بھائی کے سامنے بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے، یہ گلا اور سینہ یہ سارا کا سارا چھپا ہوا ہو۔ اللہ فرمانے لٹکا لو اپنی چادریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو۔ کچھ لوگوں کے لیے عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی زیب و زینت اختیار کر سکتی ہیں، اس میں سب سے پہلے فرمایا الا لبعولتہن، اپنا شوہر ہے، شوہر سے تو کوئی پردہ بھی نہیں ہے، مرد عورت کے سارے جسم کو دیکھ سکتا ہے، عورت بیوی شوہر کے سارے جسم کو دیکھ سکتی ہے، لیکن مخصوص اعضاء کو دیکھنا نامناسب ہے۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج تک نہ میرے مخصوص اعضاء میری شرمگاہ کو دیکھا، نہ میں نے اللہ کے اپنے شوہر کی شرمگاہ کو دیکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ نے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا، پوری زندگی اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی نہیں دیکھا، چاہے جائے کہ اپنی بیوی کی دیکھا ہو۔ تو دیکھنا جائز ہے لیکن مناسب نہیں ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ او آبائہن، اللہ شوہر کے سامنے زینت اختیار کر سکتی ہیں، شوہر کے سامنے، بلکہ حکم ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مرد باہر سے گھر آئے تو عورت کو چاہیے اپنا بناؤ سنگھار کر کے دروازے پہ اپنے خاوند کا استقبال کرے۔ جو عورت ایسا کرے گی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس گھر میں کبھی لڑائی پیدا نہیں ہوگی اور اس گھر میں اللہ رزق کی کمی کبھی نہیں آنے دیں گے۔ جو عورت بھی اپنے شوہر کا دروازے پہ کھڑی ہو کے بناؤ سنگھار کر کے زیب و زینت اختیار کر کے اپنے شوہر کا استقبال کرے گی دروازے پہ کھڑے ہو کر، اللہ کے نبی نے وہ دو خوشخبریاں سنائی ہیں کہ ایک تو اس گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی، دوسرا فرمایا کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ دو بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو شوہر کے سامنے اصل زینت بھی شوہر کے سامنے، ایک اللہ والی گزری ہیں وہ روزانہ رات کے وقت جو ہے شوہر کے سامنے تیار ہوتی تھی، روزانہ رات کے وقت شوہر کے سامنے تیار ہوتی تھی۔ تو ایسی خواتین گزری ہیں جو صرف اور صرف اپنے خاوند کے لیے تیار ہوتی تھیں، باہر مردوں کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ ہمارا معاشرہ الٹ چلتا ہے، گھر میں ایسے کہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا اور باہر تو اچھے سے اچھا کپڑا بناؤ سنگھار، تو یہ شریعت میں حرام ہے، یاد رکھنا۔ عورت کے لیے صرف اپنے شوہر کے سامنے تیار ہو سکتی ہے، جو کچھ لگائے، جو کچھ کریمیں سرخی، جو اچھے سے اچھے کپڑا پہنے، یہ خاوند کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویوں کی زندگی پڑھائیں اپنی خواتین کو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم نے کیسے شوہر کے ساتھ رہنا ہے۔ تو بہرحال شوہر کے سامنے زیب و زینت اختیار کر سکتی ہیں۔ دوسرا فرمایا او آبائہن، اپنے باپ کے سامنے، باپ سے بھی پردہ نہیں ہے، صاف ظاہر ہے گھر میں پھرے گی تو چہرہ بھی باپ دیکھ سکتا ہے، ہتھیلیاں بھی دیکھ سکتا ہے، پاؤں بھی دیکھ سکتا ہے، باپ کے سامنے اچھے کپڑے بھی پہن سکتی ہے، کریم بھی لگا سکتی ہے، بناؤ سنگھار کر سکتی ہے۔ او آباء بعولتہن، یا اپنے سسر کے سامنے، اپنے سسر سے بھی پردہ نہیں ہے۔ لیکن مفتیان کرام فرماتے ہیں آج کل شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا سسر نوجوان ہے، بوڑھا نہیں ہے، تو اس سے بھی حفاظت سے رہے، بچ کر رہے۔ ایسا سسر اگر کہے کہ مجھے دباؤ تو ایسے سسر کو دبانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی سسر کسی کا نوجوان ہے تو نوجوانی کے عالم میں وہ سسر جو ہے اپنے پاؤں اپنی بہو سے نہیں دبوا سکتا۔ اس کا بیٹا ہے، بیٹے سے دبوائے، ایسی خدمت جو ہے بیٹے سے کروائے، بہو سے ایسی خدمت نہیں لے سکتا، جس تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتا۔ نوجوان سسر، اگر کوئی بڑا سسر ہے اس کے لیے جو ہے اجازت ہے۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے بھی بناؤ سنگار، ماں کا صاف ظاہر ہے بیٹے ہیں، ماں ہے۔ او ابناء بعولتہن، اپنے ستیلے بیٹے، وہ بھی بیٹے ہی ہوا کرتے ہیں۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، بھائیوں سے بھی پردہ نہیں ہے، زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے۔ او اب بنی اخوانہن، اپنے بھتیجوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او بنی اخواتہن، بھانجوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او نسائہن، یا عورتیں، یہاں پر یاد رکھیں عورتوں سے مراد مسلمان عورتیں ہیں۔
کافر عورت سے پردہ ہے، مسلمان عورت کا کافر عورت سے ایسے ہی پردہ ہے جیسے کہ غیر محرم مرد سے پردہ ہے۔ کافر عورت سے مسلمان عورت کا ایسے ہی پردہ ہے جیسا کہ غیر محرم مرد سے پردہ ہے۔ تو او نسائہن سے مراد مسلمان عورتیں ہیں، مسلمان عورتوں سے بھی پردہ نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے سامنے زیب و زینت اختیار کر سکتی ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک بات کا خیال رکھیں، ہماری اکثر خواتین سمجھتی ہیں کہ خواتین سے ہمارا پردہ نہیں ہے، اس لیے اکثر جو ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ عورت جو ہے بچے کو دودھ وہ سب کے سامنے پلانے بیٹھ جاتی ہے، یا اپنی ماں کے سامنے، کہ ماں سے تو کوئی پردہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں ماں کو بھی اپنے آزاد دکھانے کی اجازت نہیں ہے، عورت کا بھی عورت سے پردہ ہے، یہ زیب و زینت اختیار کر سکتی، اپنے کپڑے، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں دیکھ سکتی ہے۔ ہاں اگر کوئی ڈاکٹرنی ہے یا جس طرح ولادت کا وقت ہے اس وقت بھی شریعت کہتی ہے، مفتیان کرام نے لکھا ہے مجبوری کی وجہ سے جتنی ضرورت ہو اتنا دیکھنے کی اجازت ہے بس۔ اور وہاں پر شریعت کا یہ حکم ہے، فتاوی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ولادت کے وقت بھی دائیا کو چاہیے اس عورت کے اوپر پورا کپڑا ڈال کے رکھے، کوئی پورا کپڑا اس کے اوپر ڈالے کہ ہاتھ صرف اندر جائیں، دیکھنے کی اجازت اس عورت کو بھی نہیں ہے۔ تو اکثر ہماری خواتین سمجھتی ہیں کہ ہمارا تو عورتوں سے پردہ نہیں ہے، لیکن عورت کا عورت سے بھی پردہ، جس طرح مرد کا مرد سے پردہ ہے ایسے ہی عورت کا عورت سے بھی پردہ ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا باندیاں، آج کل تو باندیاں ہیں نہیں، پہلے باندیاں ہوتی تھیں۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ خدمت گزار جو خواہش نہیں رکھتے، یہاں سے مراد یاد رکھنا خنثی بھی نہیں ہے، بوڑھے بھی نہیں ہے، یا جن کا عضو خاص ہو ہی نہ، وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر پاگل مراد ہیں، پہلے زمانہ میں پاگل پھر رہے ہوتے تھے یا بدحواس، صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ ایسے ہی گھروں میں گھس جاتے تھے، لیکن انہیں خواہش نہیں ہوتی تھی خواتین کی، تو اللہ کے نبی اللہ پاک نے فرمایا ان کے سامنے بھی عورت زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے، ان سے بھی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو عقل ہے نہیں، بدحواس ہیں، پاگل ہیں، مجنون ہے، وہ کوئی گھر میں ایسے گھس آیا بغیر اجازت کے تو اس سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او الطفل الذین، یا بچے وہ لم یظہروا علی عورات النساء، جن کو عورتوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے، عورت کیا چیز ہے، عورت کے پردے کا پتہ نہیں ہے، ایسے چھوٹے بچے 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال، 6 سال تک، 7 سال تک اجازت ہے کہ اس سے پردہ نہیں ہے، کہ ایسے عموماً بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ عورت کے پردے والی چیزیں کون سی ہیں اور عورت کس لیے ہے، تو اس لیے فرمایا ان سے بھی پردہ نہیں ہے، ان کے سامنے بھی زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے۔ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، گھنگرو پہن کر یا پاؤں میں کوئی ایسی پازیبیں پہن کر باہر چلتی ہے کہ جس کی آواز آتی ہے، تو ایسے اللہ فرما رہے ہیں پازیب پہنے کہ جس کی وجہ سے یہ باہر نکلی اور آواز آئی اور کسی مرد کے کان میں پڑ گئی، تو فرمایا اس پر بھی جنت حرام کر دی گئی ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی۔ پازیب پہنی ہے اپنے خامد کے سامنے، رات کے وقت میں پہنے، باہر نکل رہی ہیں تو فرمایا پہنے ہی نہ، اگر پہنتی ہے تو ایسی پہنے کہ پتہ نہ چلے کسی مرد کو۔ دیکھیں شریعت نے کتنا خیال رکھا ہے پردے کا، کتنا معاشرہ پاک بنایا کہ پازیب کی آواز بھی سنانے کی اجازت نہیں ہے۔ حیران ہوتے ہیں کہ دیکھیں عورت نماز پڑھتی ہے کہاں؟ اپنے گھر میں، بند کمرے میں، حکم ہے کہ بند کمرے میں پڑھے، چھوٹا سا کمرہ ہو کہ اپنے گھر میں صحن میں بھی نہ، برآمدے میں بھی نہ، اندر جو کمرہ ہو وہاں جا کر نماز پڑھے، اور فرمایا باریک کپڑا پہن کے پڑھے گی تو نماز ہی نہیں ہوگی، بال نظر آ رہے ہوں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ کتنا خیال رکھا پردے کا، اہمیت بتلا رہا ہوں، تو حکم ہے۔ اب یہاں پر کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، بند کمرہ ہے، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، زیادہ بھی کرے گا زیادہ سے زیادہ باپ آ جائے گا یا خاوند آ جائے گا، لیکن شریعت نے کیا کہا ہے؟ یہاں پر بھی پورے پردے کے ساتھ نماز پڑھے۔ ایسا معاشرہ پاک ہے، اگر ہماری ایسی خواتین بن جائیں تو زنا ختم ہو جائے، ہمارے مرد ایسے بن جائیں کہ نگاہیں نیچی رکھنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، تو فرمایا زنا ختم ہو جائے گا، یہ معاشرہ پاک ہو جائے گا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ فرما رہے ہیں سارے کے سارے
اللہ کی طرف رجوع کرو، قرآن کو پڑھو، یہ ان احکامات کو سنو، اس پر عمل کرو کہ اللہ جو زندگی گزر گئی، اب ہم نے یہ احکام پڑھ لیے ہیں، پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا، اب ہمیں پتہ چل گیا، اب ہم اپنی زندگی کا، صحت کا خیال رکھیں گے، ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ ایھا المؤمنون، اے اللہ فرما رہے ہیں جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے سارے کے سارے ان احکامات کو پڑھو اور اس پر عمل کرو، لعلکم تفلحون، کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تمہارا فائدہ ہے اس کے اندر کہ یہ سارے کے سارے احکامات پڑھو گے، سمجھو گے، عمل کرو گے، تو اس میں اے مومنو تمہاری کامیابی ہے، معاشرہ بھی پاک ہوگا، اور اسی طرح جو ہے آدمی عذاب سے بھی بچ سکے گا، آخرت کا عذاب، قبر کا عذاب، ان عذابات سے بھی بچ سکے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے پیارے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں نیک بنا، اے اللہ قرآن و حدیث پر صحیح معنی میں عمل کرنے والا بنا، یہ جتنی آیات پڑھ رہے ہیں ان پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری خواتین میں حیا زندہ فرما، ہماری خواتین میں حیا زندہ فرما، عورتوں کے فتنوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ النساء، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والا بنا، ہمارے معاشرے کو پاک کر دے، خصوصاً ہماری بستی میں اے اللہ دین کی فضا عام کر دے، دین کی فضا عام کر دے۔ جتنے بھائی بیٹھے ہیں سردی میں آئے یا اللہ اس بارش کے موسم میں آئے، یا اللہ ضرور تیری محبت کی وجہ سے آئے ہیں، قرآن کی محبت کی وجہ سے آئے، نماز کی محبت کی وجہ سے گرم بستروں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ یا اللہ اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرما، اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، ہمارے تمام بزرگوں کی حفاظت اور مدد فرما، ہمارے تمام بزرگوں کی اس سردی کی تیزی سے حفاظت اور مدد فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم اجمعین برحمتہ۔